آج کا ٹاپک جیسے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ محمد ہی علی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان دس ٹاپک عرفان مشہدی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، جو پہلے خارجیت کی طرف میلان رکھتے تھے لیکن اب انہیں کچھ حد تک ہدایت مل گئی ہے اللہ کی طرف سے. خیر، انہوں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ علی منی و انا منہ حدیث کے تحت محمد ہی علی ہیں اور علی ہی محمد ہیں. عرفان شاہ پہلے خارجی تھے، ناسبی تھے، اب اصل میں سنی ہوئے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت مل گئی ہے. یہ بیانیہ ہے روافظ کا. اب ہمارے اکابرین تو کئی صدیاں پہلے یہ فرما چکے کہ جب رافضی کسی کو سنی کہتا ہے تو وہ سنی نہیں ہوتا بلکہ وہ اصل میں رافضی ہوتا ہے، اور جب رافضی کسی کو خارجی ناسبی کہتا ہے وہ اصل میں سنی ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا جو بچہ ہے اس کا دل دھڑکتا ہے صحابہ کی محبت میں. ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان کی محبت میں دھڑکتا ہے. دوسری طرف جو روافظ ہیں وہ بچپن سے لے کے جہنم جانے تک وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان سے بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں. اب عرفان شاہ نے کچھ دن پہلے ایک حدیث پیش کی علی منی و انا من، اور اس کی تشریح میں یہ کہا، ترجمہ ہی بلکہ یہ کیا کہ علی محمد ہیں اور محمد علی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. معاذ اللہ، دونوں ذاتوں کو آپس میں ملا لیا. اس پر علماء اہل سنت نے تو رد کیا، لیکن دوسری طرف روافظ بغلے بجانے لگے کہ ہم حضرت علی کو ختم نبوت پر حملہ کرتے تھے، حضرت علی کو سرکار کے برابر کبھی لے کے جاتے تھے، کبھی اللہ کے برابر لے کے جاتے تھے. آج سنی کہلوانے والا شخص اس نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر قرار دے دیا. اب اسی میں روافظ کی طرف سے پھینکا ہوا ایک کھوٹا سکہ، یہ زرق نقوی، جس کو مناظرے کا بڑا شوق چڑھا رہتا ہے، اور اتنی حیا اور شرم نہیں اس بے وقوف شخص میں کہ ہمارے سامنے مناظرے کے اعتبار سے آیا، چیلنج کرتا ہے بڑے بڑے علماء کو کہ اس کو لے آؤ، اس کو لے آؤ، اس کو لے آؤ میرے سامنے. اور اوقات یہ ہے کہ کتاب کا نام نہیں سیدھا لینا آتا، ایک لائن سیدھی پڑھنی نہیں آتی، اور جو دلیلیں دیتا ہے ان دلیلوں کی یہ حیثیت اور اوقات ہوتی ہے کہ وہ دلیلیں اس کے اپنے خلاف جاری ہوتی ہیں. اصل میں لکھا کہ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، نشان دینے والا کم از کم بتائے تو صحیح، نشان لگانے والا کہ میں نے جو نشان تجھے لگا کے دیا ہے وہ بنتا کیا ہے، کہاں پر دینا، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ دلیلیں آگے جا کے دے رہا ہوتا ہے. اور اوقات اتنی ہے کہ صحیح جو اصل کتاب ہوتی ہے وہ پڑھ نہیں سکتا، اور جی میرے سامنے فلاں کو لے آؤ. اور جب ہمارے سامنے آیا تو کچھ گھنٹے بعد ایک آیت کا جواب نہ دے سکا، اور کچھ گھنٹے بعد یہ بھاگ گیا، بھگوڑا. تو ہمارے سامنے سے بھاگا ہوا یہ بھگوڑا آج کس منہ سے چیلنج کرتا پھرتا؟ اس وجہ سے پہلے وہ جو ذلت اٹھائی تھی، ایران تک چیخیں تیری ان کو اور ان کی ہمیں سنائی دی تھی، وہ تو پہلے جو حساب تھا وہ تو اتار لو. آج تمہیں پھر مناظرے کا شوق چڑھا پھرتا ہے. تو اب اس اعتبار سے اس نے عرفان شاہ کا دفاع کرتے ہوئے معاذ اللہ یہ کہا کہ علی ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. معاذ اللہ، میں کہتا ہوں اے بے وقوف بے حیا شخص، کیا تجھے پتہ ہے کہ ہی لفظ، علی ہی کا جو آگے تو نے لفظ بولا، یہ کہاں پر بولا جاتا ہے، یہ حضر ہوتا کہاں پہ؟ اگر علی ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ جس طرح ایک بندہ کہے کہ زید ہی عالم ہے تو مانا جائے گا کہ صرف زید ہی عالم ہے، باقی اور کوئی عالم نہیں ہے. یہ کہے کہ اس گھر میں زید ہی عالم ہے تو گھر کے اندر اگر 10 افراد ہوں تو مانا جائے گا کہ صرف زید ہی عالم ہے. تو اگر یہ کہا جائے علی ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ کیا ہے؟ تو اب حضرت علی کو تو نبی بھی ماننا پڑے گا، پھر نبی نہیں بلکہ خاتم النبیین ماننا پڑے گا، پھر رسول ماننا پڑے گا، پھر وہ ساری چیزیں ماننی پڑیں گی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں. جب ساری چیزیں مانیں گے تو پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہی باطل قرار پائے گا. تو اتنی خرابیاں لازم آتی ہیں ایک لفظ کے ساتھ، ایک جملے کے ساتھ جو اس نے بولا. اور روافظ یہ بولتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عین بناتے ہیں، اور ایک نفس یکجا کہہ کے، اور آگے پھر ختم نبوت پہ حملہ، اور پھر نبی مانتے ہیں. اور پھر صرف حضرت علی کو نہیں، وہ ام الانبیاء جس نے پارلیمنٹ میں کہا تھا اس نے کئی نبی بنائے تھے، اور یہ کئی نبی مانتے ہیں. قادیانیوں نے تو ایک ماننا. اب میں مرزا سے بھی کہتا ہوں کہ ان کو کہہ کہ قادیانیوں سے بدتر ہیں یہ رافضی، یہ شیعہ، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ اتنے نبی تھے. معاذ اللہ، کتنے نبی یہ مانتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، اور قادیانی نے تو ایک مانا تھا. تو یہ بدتر ہیں ان سے، یہ کہہ نہ کہ دوسروں کو کہے کہ جن کو تو کہتا پھرتا ہے. اب بہرحال یہ کہتا ہے فتنہ خطایہ ایک کتاب ہے، اس کو اٹھائے پھرتا ہے یہ کہ دیکھو یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے، یہ اس کا میں انشاءاللہ آخر میں جواب دوں گا. اور روافظ نے جو احادیث گھڑی اس کا رد کرنے کی اس نے کوشش کی، اس کا بھی میں آخر میں جواب دوں گا. کہتا ہے عرفان مشہدی صاحب جو پہلے خارجیت کی طرف ملان رکھتے تھے لیکن اب انہیں کچھ حد تک ہدایت مل گئی ہے اللہ کی طرف سے. مولا علی ہی رسول اللہ ہیں، مولا علی ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. معاذ اللہ، اس پر میرے پاس کہتا ہے اتنے دلائل ہیں
کہ کبھی آپ کی ضرورت پڑتی مناظرے میرے سامنے آنے کی اور آگے وہ جو چھوڑتا رہتا ہے یہ وہ چھوڑ رہا تھا اور ایکشن مار رہا تھا، اکیلے کمرے کے اندر ماسک لگا کے یہ ویڈیو بنا رہا تھا۔ استغفر اللہ، حرکتیں دیکھیں اس کی، اور جی میں اسلامک اسکالر ہوں، میں مناظر ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، معاذ اللہ۔ عرفان شاہ کے دفاع کرتے ہوئے اس نے 3 دلیلیں دی، ایک قرآن سے انفسنا و انفسکم، اس کے بھی انشاءاللہ ہم جواب دیں گے، دوسرا تصفیہ ما بین سنی و شیعہ سے کہ پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ انفسنا میں شامل کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کمال اتحاد ہے سرکار کے ساتھ اور قرابت ہے، اس کو اس نے جوڑا آگے، اس کا بھی انشاءاللہ ہم جواب دیں گے۔ اور تیسری دلیل اس نے مکاشفۃ القلوب امام غزالی کی کتاب سے دی، اور یہ کہا، کہنے لگا کہ کلمہ گو حضرات تو کجا، یہ حقیقت تو کافروں تک نے تسلیم کی ہے۔ کہتا جلالی صاحب آپ ڈوب کے مر جائیں، میں کہتا ہوں ذرا تو ڈوب کے مر جا، جو دلیل پڑھ رہا تھا ابھی میں بتاؤں گا کہ اس کی اوقات کیا ہے اور اصل میں لکھا کیا ہوا تھا، تو پڑھ کیا رہا تھا۔ تو اب کہتا ہے کہ جلالی صاحب ڈوب کے مر جائیں، کافر مان گئے اس حقیقت کو کہ حضرت علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے معاذ اللہ، اور آپ نہیں مان رہے معاذ اللہ۔ کلمہ گو حضرات تو کجا، یہ حقیقت کافروں تک نے تسلیم کی ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے رسول اللہ کا امیر المومنین کے ساتھ ملنا، ان کے درمیان اتحاد، ان دونوں کا عین ایک ذات ہونا، اور اس پر ڈھیروں دلائل ہیں، آئیں کافروں کی زبان سے سنتے ہیں، لیکن کتاب آپ کے امام محمد غزالی صاحب کی مکاشفۃ القلوب ہے جی، یہ مکاشفۃ القلوب میرے پاس موجود ہے غزالی صاحب کی، اس میں صفحہ نمبر 146 پہ سوری یہاں پہ بھی لکھتے ہیں، وہ حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھے سوتا دیکھ کر یہی کہتے رہے کہ واللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ شب ہجرت کی بات ہے، اللہ اکبر، یہ کفار کا فیصلہ ہے۔ میں کہتا ہوں دیکھ اب مکاشفۃ القلوب میں اصل میں لکھا کیا تھا، بارہا میں واضح کر چکا کہ یہ بندہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کی کسی دلیل کا جواب دیا جا سکے، اس کی حیثیت ہی نہیں، اس کی دلیلوں اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں جو بیان کر رہا ہوں وہ اصل میں ہے کیا۔ اب دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، امام غزالی نے لکھا صفحہ نمبر 75 پر مکاشفۃ القلوب جو عربی والی ہے، اوقات تو اتنی ہے کہ پڑھی نہیں جاتی بیچارے سے عربی، 2 لائنیں نہیں پڑھی جاتی، کتاب کا نام صحیح لینا نہیں آتا۔ بہرحال جب ہجرت کی رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ لے کے گئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بستر پہ سلا دیا، اور جب بستر پہ سلایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر اوپر اوڑھی ہوئی تھی، تو کفار جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی نیت سے آئے تھے، ان کو غلط فہمی کی بیس پر انہوں نے سمجھا کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، تو وہاں پر کھڑے رہے، اور ان کی جو نیت تھی وہ اپنا کام سر انجام دینے کے لیے وہاں پر کھڑے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا کہنے لگا تم یہاں پر کیوں کھڑے ہوئے، تو وہ کہنے لگے کہ انہوں نے اپنی نیت کا اظہار کیا کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا واللہ خرج علیکم، وہ تو جا چکے ہیں اور تمہارے سروں پر خاک ڈال کے جا چکے ہیں۔ اب کیا ہوا، فوضع کل رجل یدہ علی رأسہ فاذا علیہ تراب، ہر شخص نے اپنے سر پہ ہاتھ پھیرا تو اس کو خاک ملی، تو اب کیا کہنے لگے فیقولون واللہ ان ھذا لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نائم علیہ بردہ، کہ یہ جو چادر میں لپٹے ہوئے ہیں، چادر میں سوئے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور انہی الفاظ کو اس بے وقوف نے دلیل بنایا، کہتا دیکھو کفار بھی مان گئے کہ حضرت علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کافر حضرت علی کو دیکھ کر جان کر پھر کہتے یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر اس کے کوئی دلیل کے سر پاؤں نکلتے تھے، لیکن کفار پھر بھی دلیل اوتھینٹک نہ ہوتی کیونکہ کفار کی ہے، اس کو بڑا شوق ہے کافروں سے دلیل لینے کا، تو کافروں کو کافروں سے دلیل لینے کا شوق ہوتا ہے، تو میں انشاءاللہ اس کا یہ بھی شوق پورا کروں گا اور کافروں سے دلیل دوں گا تجھے، کیونکہ تجھے شوق چڑھا ہوا ہے، اور تیری دی ہوئی دلیل سے، تیرے پڑھے ہوئے صفحے سے، تیری پڑھی ہوئی عبارت سے انشاءاللہ تجھے ہی دلیل دوں گا، یعنی تیرا تھپڑ تیری منہ پہ میں ماروں گا۔ اب دیکھ میں نے جیسے کہا کہ اگر ان کو پتہ ہوتا کہ حضرت علی ہیں تو پھر اس کی کوئی دلیل کا سر پاؤں نکلتا تھا، لیکن چونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا اس وجہ سے وہ کہہ رہے تھے، کیونکہ بستر سرکار کا تھا تو انہوں نے سمجھا کہ شاید سرکار ہی لیٹے ہوئے ہیں اور چادر بھی اوپر اوڑھی ہوئی تھی، اس لیے ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ حضرت علی ہیں۔ اب کیا ہوا، فلم یزال کذالک حتی اصبحوا فقام علی من الفراش، اب صبح ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر سے اٹھے، فقالوا لقد صدقنا الذی کان حدثنا، اب یہ ہے دلیل جو تو پڑھنے والی تھی اصل میں۔ کافر کہنے لگے صدقنا، وہ جو رات کو بندہ آیا تھا اس نے سچ کہا تھا، سچ کہا تھا ہمیں اس نے،
अल्लज़ी कान हद्दसना, वो जो रात को जिसने हमें बात बताई थी उसने तो सच्ची बात बताई थी। ये तो वाकई हज़रत अली हैं, ये तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ही नहीं। यानी काफिर भी मान रहे हैं कि ये हज़रत अली हैं, सरकार नहीं है, और ऊपर से जो दलील जो गलत फहमी में और जो झूठ था उसको दलील बनाते हुए ये क्या कह रहा है कि काफिर भी मान गए और आपको शर्म। मैं कहता हूँ अब तू शर्म और हया कर, तुझे डूब के मर जाना चाहिए कि असल में दलील क्या थी और तू क्या दे रहा था। ये थी इसकी दलील की औकात मुकाशफतुल क़ुलूब से। अब इसने जो कुरान पाक से अनफुसना व अनफुसाकुम के तहत अनफुसना से कहा कि नफ्स करार दिया, तो नफ्स तो एक ही होता है। अच्छा जी, नफ्स एक होता है, तो अब देख कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह तौबा में आयत नंबर 128 में जो सेकंड लास्ट आयत है सूरह तौबा की, अल्लाह फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, अलबत्ता तहकीक आए तुम ही में से रसूल। अब मुझे ये बता कि वहाँ पर भी अनफुसना था, यहाँ पर भी अनफुस, वहाँ पर भी लफ्ज़ अनफुस, यहाँ पर भी लफ्ज़ अनफुस। असल मादे की बात कर रहा हूँ। फिर कहीं ये जाहिल शख्स उठ के आ जाएगा कि अगर वहाँ पर तो अनफुसकुम है और तू अनफुस कह रहा था, तो जाहिल शख्स पीछे बात कर रहा हूँ। ये अनफुसिकुम में भी अनफुस लफ्ज़ है, अनफुसना में भी अनफुस लफ्ज़ मौजूद है। अब वहाँ पर हज़रत अली को नफ्स करार दिया जा रहा था, जबकि हमारे बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा कि अब ना में हज़रत अली शामिल है, चूँकि हज़रत अली दामाद है और दामाद बेटे की हैसियत में होता है, ना कि जो है वो बिल्कुल ऐन की हैसियत में होता है, तो इस वजह से अब ना में उनको शामिल किया। बहरहाल जिन्होंने अनफुस में भी शामिल किया तो वहाँ हज़रत अली को नफ्स बनाया ना, यहाँ पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नफ्स बनाया, नफ्स कहा कुरैश का। अब क्या सारे कुरैश को ही हम ऐन मानना शुरू कर दें? सारे कुरैश को ही हम जिस तरह वहाँ तुम्हारा ले रहा था यहाँ पर भी लेना शुरू कर दें? मुतअद्दिद हवाला जात हमारे पास हैं, तेरे पास ए बेवकूफ़ शख्स एक भी हवाला नहीं है, और जो तूने दिया था उसकी औकात क्या है वो भी मैं वाज़े कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। मुकाशफतुल क़ुलूब से वाज़े कर दिया। अब ये तस्फ़िया, बड़ा शौक़ था तुझे इसको खोलने का। सफ़र नंबर 50 पर लिखा हुआ है, और ये पढ़ता हुआ इसने कहा कि देखो पीर मेरे शाह रहमतुल्लाह ने लिखा है क्या कि ऐसा ही कलमा अनफुसना से कमाल इत्तिहाद और क़राबत माबैन नफ्स नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नफ्स मुर्तज़वी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पाई जाती है। यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफ्स में और हज़रत अली के नफ्स में इत्तिहाद और क़राबत पाया जाता है। अब यहाँ पर भी पीर मेरे शाह साहब रहमतुल्लाह तआला ने एक नफ्स नहीं ज़िक्र किया, अलग अलग नफ्स ज़िक्र किया, नफ्स मुर्तज़वी और नफ्स नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग अलग ज़िक्र किया। अब इसका मतलब क्या था? पीर मेरे शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, यानी इसमें अली मिन्नी व अना मिन में जो मिन है ये तबीज़िया नहीं, ये इत्तिसाल वाला है। और इत्तिसाल का माना क्या बनता है? कौमी भाईचारा, जो कि अनफुस नफ्स से भी जो निकलता था, कि वहाँ पर भी कौमी भाई था जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला को वैसे भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला के बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान नकल करके कहते हैं, इस कलमा अनफुसना का मफ़हूम है। कहते हैं कि पीछे से ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि इत्तिहाद से तबीर करना चाहिए। इस कलमा अनफुसना का मफ़हूम है, यही तबीर एक और हदीस शरीफ से साबित है। अनफुसना के एतबार से आगे कहते हैं यही तबीर है। क्या? उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा अंत या अली फ़ख़ातनी व अबू वालदई अंत मिन्नी व आना मिनका। ए अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तू मेरा दामाद और मेरे दो फर्जंदों का बाप है, तू मुझसे है और मैं तुझसे हूँ। अब ये इत्तिहाद था कि सरकार के भाई हैं, ये क़राबत थी कि सरकार के भाई हैं। और फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को अपना बेटा कहा, तो उनके वालिद हैं। ये क़राबत थी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। इसका एक हवाला मैं ये मुस्नद अहमद से भी देता चलूँ, इसी हदीस का, कि 21,673 नंबर हदीस है मुस्नद अहमद में। हज़रत उसामा बिन ज़ैद के बेटे मोहम्मद बिन उसामा कहते हैं, अपने अब्बा जी से रिवायत करते हैं, कहते हैं कि इज्तमा जाफ़र, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं कि हज़रत जाफ़र व अली व ज़ैद बिन हारिसा, हज़रत जाफ़र, हज़रत अली और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ये इकट्ठे बैठे हुए थे, एक जगह पर इकट्ठे थे। फ़क़ाल जाफ़र, हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला ने कहा, अना अहब्बुकुम इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि सरकार मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। हज़रत अली ने कहा कि सरकार मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। हज़रत ज़ैद ने कहा मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। फ़क़ालू इंतलिकू बिना इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता नसअला, हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते हैं और जाके सरकार से पूछ लेते हैं। हत्ता नसअला, हम उनसे जाके पूछ लेते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किससे ज़्यादा प्यार करते हैं। फ़क़ाल उसामा इब्न ज़ैद,
حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں فجاءوا یستأذنونہ، وہ آئے انہوں نے اجازت طلب کی، فقال اخرج فانظر من ہؤلاء، سرکار نے فرمایا اے اسامہ دیکھو کون ہے، کہتے ہیں فقلت ھذا جعفر وعلی وزید رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضرت جعفر، حضرت علی اور حضرت زید آئے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما اقول ابی، میں کیا کہوں ان کو اے ابا جی۔ حضرت اسامہ بن زید کو بھی کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا کہا ہوا تھا، تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار سے کہا ما اقول ابی، اے میرے ابا جی میں کیا کہوں ان سے، قال ائذن لہم، ان کو اجازت دے دو کہ وہ آ جائیں، ودخلوا فقالوا، وہ آئے داخل ہوئے، فقال انہوں نے کہا من احب الیک، آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے، سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو قال فاطمہ، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ قالوا نسألک عن الرجال، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مردوں میں سے پوچھ رہے ہیں کہ مردوں میں سے آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں، تو کہنے لگے قال اما انت یا جعفر، اے جعفر میں تم سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور فرمایا فاشبہ خلقک خلقی، کیونکہ شکل و صورت کے اعتبار سے تم میرے مشابہ ہو، اور پھر آگے جا کہا وانت منی، اور تم مجھ سے ہو، حضرت جعفر کو کہا، پھر اما انت یا علی، پھر کہا کہ اے علی میں تم سے محبت کرتا ہوں، فخاتنی و ابو والدی، کیونکہ تم میرے دونوں بچوں کے جو ہے وہ والد بھی ہو اور میرے داماد بھی ہو، یہ واضح کر دیا کہ کہیں کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ بچوں کے والد ہیں تو پھر دوسرا معاملہ کیسے ہے کہ کیونکہ سرکار بھی ان کو اپنے بچے کہہ رہے ہیں، تو پھر اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فخاتنی کے لفظ بولے کہ میرے داماد ہیں، اور نواسوں کے اعتبار سے میں ان کو اپنا بیٹا کہہ رہا ہوں، نہ کہ اس اعتبار سے کہ پھر بعد میں کوئی غلط فہمی کا شکار ہو اور سمجھے کہ سرکار کے بھی بیٹے تھے تو حضرت علی کے بیٹے کیسے ہو گئے، تو اس وجہ سے سرکار نے فخاتنی کے لفظ بول دیے کہ میرے داماد بھی ہو اور میرے نواسوں کے آگے باپ بھی ہو، کہ وَأَنَا مِنْكَ وَأَنْتَ مِنِّي، تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں، وَأَمَّا أَنْتَ يَا زَيْدُ فَمَوْلَايَ وَمِنِّي وَإِلَيَّ، حضرت زید کے بارے میں بھی وَمِنِّي کہا کہ تم مجھ سے ہو۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت زید کے بارے میں بھی کہا تم مجھ سے ہو، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی بولے کہ تم مجھ سے ہو، اب سب کو عین ماننا شروع کر دیں اور سب کو معاذ اللہ نبی ماننا شروع کر دیں تمہاری طرح، روافظ کی طرح، تو اس وجہ سے یہ معنی بالکل نہیں بنتا، تو زیادہ طویل کلپ نہ ہو جائے تو اس وجہ سے میں اسی پہ اختصار کر رہا ہوں، باقی بہت سارے حوالہ جات موجود ہیں۔ بہرحال جو اس نے فتنہ خطائیہ کتاب اٹھائی ہوئی ہے تو کسی کے خلاف کتاب لکھنا کوئی دلیل نہیں ہوتا، کیونکہ تیرے خلاف بہت کچھ ہے کہ تجھے ڈانس کرتے ہوئے پکڑا گیا شادی کے اندر اور تو آج اسکالر بنا پھرتا ہے، اور پھر تیرے والدین کے اعتبار سے وہ کیا چیزیں تھیں وہ میں واضح نہیں کرنا چاہتا، نہ ہماری یہ تربیت ہے، اگر تو مجبور کرے گا تو میں تیرے سامنے ان کے الفاظ رکھوں گا، اپنے پھر بھی نہیں رکھوں گا، تیرے خاندان سے کیا معاملہ تھا اور تیرا کیا معاملہ ہے کہ تو پتہ نہیں کون سے ناچنے والوں کے خاندان سے آ کے تو سید بنا پھرتا ہے اور تو کہتا ہے جی میں بڑا سکالر ہوں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اب ایک تو یہ تھا کہ اہل بیت اطہار کے خلاف معاذ اللہ کتابیں لکھی گئی، صحابہ کے خلاف کتابیں لکھی گئی، اور بڑے بڑے ائمہ کے خلاف کتابیں لکھی گئی، تو کتاب کسی کے خلاف لکھنا یہ دلیل نہیں ہوتی۔ عرفان شاہ کو کفر کا فتویٰ لگا مرکز اہل سنت بریلی شریف سے، وہ کیسا سنی، آج تو اسے سنی مانتا پھرتا، تو کفر کا فتویٰ تو بریلی شریف سے لگا ہوا ہے، اور فتنہ خطائیہ کتاب کی کیا اہمیت ہے یہ تو بھی جانتا ہے، اور اگر نہیں جانتا تو جا کے پڑھ کتابیں جو ہماری طرف سے لکھی گئی ان کے رد کے اندر، تو تجھے پتہ چلے کہ اصل میں معاملہ کیا ہے۔ اب آخر کے اندر تو نے جو یہ کہا کہ فضائل فہم دین سے جو تو نے ایک دلیل پڑھی جلد نمبر 3 سے، غالباً صفحہ نمبر 240 سے تو نے دلیل پڑھی کہ جی کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر شفا آصف جلالی حفظ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت علی کے صحابہ میں سے سب سے زیادہ فضائل ہیں، اور آپ کہتے ہیں جی اہل بیت اطہار کے بارے میں حدیثیں گھڑی گئی ہیں، تو جس کے فضائل سب سے زیادہ ہوں حدیثیں کیسے گھڑی جا سکتی ہیں؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں اے عقل کے اندھے، تیری کلینی کی اصول کافی کے اندر بہت ساری حدیثیں ہیں جو اہل بیت کی محبت میں ہی اس نے لکھی ہوئی ہیں، اور کس کی محبت میں لکھی ہوئی ہیں، تو اہل بیت کے بارے میں وہ بھی تو گھڑی ہوئی ہیں۔ اب کیا فضائل بہت زیادہ ہیں تو کیا گھڑی نہیں ہو سکتی؟ تیری اصول کافی کے اندر کئی ہزار حدیثیں جعلی تیرے کلینی نے شامل کی ہوئی، تیرے جو ہے مسلک کے اندر تو اتنی اوقات نہیں کسی بڑے محدث کی کہ وہ ایک کتاب سے ہی لکھ جاتا اور حدیث کی ایک کتاب کے اعتبار سے صحیح حدیثیں اس میں جمع کر جاتا، اور تو آیا آج اہل سنت سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔